اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اے حدیثا، سارو کے منکرین حدیث، اور اس کی یاد میں دل ڈوبا تھا وہاں پلٹ جانے کو، اور اس گھر کو کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سے موجود ہیں، میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں، میرے آقا کی شان کے لیے موجود ہیں، آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے گھروں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ 5 آیتیں پیش کریں گے جس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن میں ان کے حکم نہیں ہے مگر عمل کیا گیا ہے۔ پہلی آیت، پہلا واقعہ، بیک گراؤنڈ لے لیں۔ آپ کو یاد ہے سورہ تحریم میں صریح طور پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور اس چیز کو حرام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، مگر اس میں ایک ایسی بات تھی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا، جو چیزیں ان کی بیویاں چھپا رہی تھیں ان کو ظاہر کر دیا، اور اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی۔ جب ان کی بیویوں نے پوچھا کہ آپ کو اس چیز کی خبر کس نے دی، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ نے خبر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر آپ کو کوئی ایک آیت نہیں ملتی جس میں صریح طور پر یہ کہا گیا ہو، یہ ادنا درجے کا بھی اشارہ ہو کہ اللہ نے آپ پر بیویوں کی اس گفتگو کو ظاہر کر دیا تھا۔ یہ کسی جگہ پر بھی نہیں ملتا سوائے حدیث کے، مگر قرآن میں اس کا اشارہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر، سورہ تحریم ہے، چیپٹر 66 ورس 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اے حدیثا، سارو کے منکرین حدیث، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے چھپا رہے تھے ایک راز کو، فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ، یعنی آپ چھپا رہے تھے بعض بات کو یا بعض ازواج سے اس بات کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب انہوں نے اس کی خبر دی۔ ایک منٹ ٹھہرے ذرا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو راز دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اپنے تک رکھیں، اس کو اپنے تک رکھیں، گھر کی بات ہے، اس کو گھر میں رکھیں۔ اور جب انہوں نے اس بات کو راز نہ رکھا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس راز کو، اس پردے کی بات کو اللہ کے رسول پر ظاہر کر دیا کہ ان کی بیویوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو وہ کہتے تھے راز میں رکھے، کانفیڈنس میں رکھیں، وہ نہیں رکھا اور آگے شیئر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا اس چیز کو۔ عرف بعضہ وعارض عن بعض، تو بعض چیزوں کو جان لیا اور بعض چیزوں کو اعراض کیا۔ فلما نبأها به، اب جب اللہ کے رسول نے اپنی ان بیویوں کو یا اپنی اس بیوی کو خبر دی کہ یہ تو راز جو تمہیں کہا تھا کہ آگے نہیں پہنچانا، وہ راز آگے پہنچا ہے، وہ راز کیسے نکلا ہے، وہ بات کیسے نکلی ہے؟ قالت من انبأک ھذا، اس بیوی نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کس نے خبر دے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ کے رسول نے کہا مجھے خبر دی ہے العلیم، جو ہمیشہ سب جانتا ہے، الخبیر، جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے قرآن میں تو کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول کو خبر کیسے دی گئی تھی اور ان پر ظاہر کیسے کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ ایسے اشارے تھے، کچھ ایسی بات تھی، کچھ ایسی وحی تھی جو قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تھے۔ بعض منکر حدیث اعتراض کرتے ہیں جی یہاں دیکھیں نبأنی العلیم الخبیر کہا گیا ہے، تو یہاں سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، صفاتی نام۔ بھئی اوپر دیکھو دوسری لائن میں وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ کا نام ہے، ذاتی نام، تو اللہ نے کیسے ظاہر کیا؟ قرآن میں تو اشارہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر کیسے کیا؟ یہ سوال ہے پہلا۔ دوسری آیت، آپ کو پتا ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقا اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کی ٹھکائی سب سے پہلے ہوئی تھی، اور اس ٹھکائی کے نتیجے میں
جب وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہوئے تھے تو ان کے قلعے کے باہر کچھ بڑے بڑے درخت تھے، کچھ کہتے ہیں کھجوروں کے مختلف درخت تھے. وہ جو درخت تھے وہ تیر اندازوں کو پناہ دیے ہوئے تھے اور جنگ لڑنا مشکل ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ کر ان درختوں کو کٹوا دیا تاکہ ان کا جو قلعہ ہے وہ صاف طور پر نظر آئے اور اس پر حملہ ہو سکے. تو جنگی اسٹریٹجی کے طور پر، وار اسٹریٹجی کے طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ درختوں کو کٹوایا، ورنہ عمومی طور پر اسلام کے جو جنگی اصول ہیں ان میں جانوروں، املاک کا یعنی پراپرٹی کا، انوسینٹس کا، سیولینز کا، اینیملز کا، ٹریز کا، ایون ورشپ پلیسز جو ہیں ان کا، سکولز، ہاسپٹلز، ایمرجنسی سائٹس، ان ایریاز کے تقدس کا خیال رکھا گیا ہے کہ وہاں حملہ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہاں دشمنی کیوں نہ چھپ جائے. آپ نے کوشش کرنی ہے، کم سے کم کوشش کرنی ہے کہ اس چیز پر حملہ کیا جائے، الا یہ کہ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے چیزوں کو کنٹرول کرنا اضطراری حالت میں. مگر عام اصول یہ ہے کہ آپ نے ان پر حملہ نہیں کرنا. اسی طرح یہ تھا کہ درخت نہیں کاٹنے، یہ عام حکم تھا اسلام کا. مگر بنو نذیر کے ساتھ جو مارکا ہوا ہے اس میں درخت کاٹ دیے گئے. اب اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. یہ دوسری آیت ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ حکم پر عمل کیا گیا، یعنی حجت سمجھا گیا، مگر قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی حدیث یا سنت یا احکامات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عملی زندگی سے حجت ہیں. آیت دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر، چیپٹر 59 کی ورس 5 ہے. اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیحزی الفاسقین. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم نے درخت کاٹے تھے، پام ٹریز جو کاٹے تھے، ان کو کاٹنا اور یا بعض کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا یہ تم نے نہیں کیا تھا. فباذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. ولیحزی الفاسقین، اور اس بھی لیے تاکہ جو فاسق ہیں، مکار ہیں، ان کو رسوائی دی جا سکے اور ان کو سزا دی جا سکے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے فباذن اللہ، یعنی جو تم نے درخت کاٹے ہیں ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت اللہ نے دی تھی. میرا سوال ہے منکرین حدیث سے کہ پورے قرآن کے اندر ہمیں درخت نہ کاٹنے کا حکم تو ملتا ہے، درخت کاٹنے کا حکم نہیں ملتا. ہاں، تو یہ حکم کہاں ہے پورے قرآن کے اندر؟ اور اس پر اللہ کے رسول نے عمل بھی کیا ہے. نہ صرف اللہ کے رسول نے کیا بلکہ مومنین نے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے تو قرآن کے باہر یہ حکم آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کے علاوہ بھی کمیونیکیشن کے طریقے تھے اللہ کی ذات کے احکامات پہنچانے کے، جس سے وہ عمل کر سکیں، اور اس پر مومنین، مسلمان، صحابہ رسول اللہ عمل کرتے تھے. یہ آپ کی اسکرین پر دوسرا واقعہ تھا. تیسری چیز آپ کو پتا ہے، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فرشتوں کے ساتھ نصرت کی اور مسلمان بالآخر جنگ جیتے. مسلمان جو ہیں وہ جنگ جیتے، فرشتوں کی نصرت ہوئی. اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ذرا آئیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے سورہ انفال ہے، چیپٹر 8 ورس 7 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا کہ تم کو دو گروہوں میں سے ایک گروہ دے گا، تم چاہتے تھے کہ آسان والا کام ہو جائے، مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق غلبے کے ساتھ واجب ہو، اپنی قلت کے باوجود، اپنے اسباب کی کمی کے باوجود، اپنی توانائیوں کے فقدان کے باوجود، اپنے جنگی ہتھیاروں کی جو ہے نا وہ کم مائیگی کے باوجود، جب میدان میں مومن اترے اور مد مقابل بڑی فوج ہو تو رہتی دنیا تک یہ تاریخ کا نشان بن جائے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. کہ جو بدر کے لوگ تھے وہ میدان میں نکلے، انہوں نے دیکھا کہ نہ ہماری تعداد ان کے مقابل میں ہے، نہ ہمارے ہتھیار ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے ہیں، نہ ہماری اکانومی ان کے مقابل ہے، ہمارا جی ڈی پی بھی گر رہا ہے، ہماری جو ہے نا وہ جناب پٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہمارا جناب آٹا بھی گم ہو گیا ہے، ہمارا جناب فوج بھی کمزور ہے، ہمارا جب ملک کی تعداد بھی کم ہے، انٹرنیشنل کرائسس ہیں،
مگر پھر بھی جب حق کی آواز کے لیے بلند ہوتے ہیں اللہ غلبہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے دکھانا بھی تو تھا نا، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو غالب کر دے اور باطل کو ملیا میٹ کر دے، ولو کرہ المجرمون، چاہے آر ایس ایس اور چاہے یہ جو جناب ویسٹرن لابی ہے یہ بغلیں بجاتی پھرے کہ جناب نہ 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 دبا دو ان کو، دبا دو، مسلمان کا منہ بند کر دو، ان کا گلا گھونٹ دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بدر کی طرح کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جو وعدہ کیا تھا او بھائی وہ وعدہ قرآن میں کہاں ہے؟ منکرین حدیث سے سوال ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہاں کوئی ادھر آ کے یہ نہ کہے بتا تو دیا وعدہ کیا، تو یہ تو وعدہ ہی کیا، یہی تو بتا رہا ہے قرآن، نہ 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 نہ، یہ ماضی ہے، بدر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے آیتیں، اور وَإِذْ ماضی کے لیے آتا ہے چاہے فعل مضارع کے شروع میں کیوں نہ آئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا تھا، انگلش ٹرانسلیشن گاڈ پرومسڈ یو، پاسٹ ٹینس ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کدھر ہے؟ سوال تو یہ ہے، آگے بڑھیں۔ چوتھی چیز، بیک گراؤنڈ لے لیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے عرصہ گزر گیا، آپ پریشان تھے، مکہ کی یاد ستاتی تھی، وہاں اللہ کا گھر تھا، پرانی یادیں تھیں، وہاں بچپن گزرا تھا، وہیں پر تبلیغ کا نبوت کا آغاز ہوا، وہیں پر آپ کے ساتھ وہ جانشین جڑے، وہ سرفروشان اسلام جڑے، وہ حق کی خاطر نہ ٹلنے والے جڑے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مال و متاع لٹا دیے، اپنے اہل و عیال کو ترک کیا۔ یہ وہ مکہ تھا جس مکہ سے سفر کر کر پھر مدینہ پہنچے اور اس کی یاد میں دل ڈوبا تھا، وہاں پلٹ جانے کو، اور اس گھر کو کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ گھر جو سب سے پہلے اللہ کی ذات نے اپنی عبادت کے لیے دنیا پر مخصوص کیا کہ انسانیت پلٹ کر توجہ کرنے کے لیے میری طرف وہاں لوٹے، اس گھر کو آپ کی جو ہے نا وہ زیارت سے محروم کر دیا گیا، اور آپ کو اس کی زیارت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ وہ تڑپ تھی جو آپ کے دل میں جو ہے نا ایک امید پیدا کر رہی تھی اور ایک چاہت پیدا کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے، اس خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ جو ہدی ہے، جو وہ جانور جس کو ذبیحہ کہتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، جو آپ جانور دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ گئی، اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سر مڈا رہے ہیں خواب کے اندر، تو آپ کو یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ملا کہ شاید آپ کو عمرہ یا حج یا مکہ یا بیت اللہ ادھر جانا چاہیے۔ یہ خواب آیا۔ اب اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول چل پڑے۔ اب جہاں وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول کو وہ اشارہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے آیا تھا، مگر اس کی مکمل حکمت کا اللہ کے رسول کو گریجولی پتا چلا۔ پہلے آپ اس کے واضح اشاروں کی طرف جا رہے تھے کہ شاید جو دیکھا ہے وہی ہوگا، مگر اللہ نے گریجولی آپ پر چیزیں کھولی اور آپ کو پتا چلا، اور اس میں پھر انسانی تاریخ نے دیکھا کہ کیسے مکہ فتح ہوا اور صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر اللہ کے رسول کو روک لیا گیا اور صلح کی گئی، اور اس صلح کے نتیجے میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا کانٹریکٹ سائن ہوا، اور اگلے سال کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مخصوص لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ عمرہ کریں۔ مگر سوال یہ ہے، ایک خواب اللہ کے رسول نے دیکھا جو قرآن میں نہیں تھا، 1400 نفوس قدسی، وہ صحابہ جن کو لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکل گئے، اس تصور میں کہ جو خواب دیکھا اس کو اللہ سچ کرے گا، اور وہیں پر پھر بیت رضوان کا بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے۔ یعنی ایسے حالات میں ایک خواب کی بنیاد کے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے صریح حکم یا قرآن کی آیات کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے وحی خفی کو اشارہ سمجھتے تھے اللہ کے حکم میں سے یا اللہ کی اجازت میں سے۔ یہ بین دلیل ہے۔ اب دیکھ لیں قرآن میں اس کی آیت، سورہ
محمد ہے غالباً، ہاں سورہ محمد چیپٹر 48 ورس 27 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ ورسولہ، صدق اللہ رسولہ، سوری، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا جو رؤیا ہے، خواب ہے، اس کو سچ کر دکھایا. اور وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خواب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا تھا جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں ضرور ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ، فتح مکہ، اور اپنے سروں کو مونڈنے والے، عمرہ کرتے ہوئے، اور ہمت کا خوف نہیں ہوگا تم پر، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، پوری سیفٹی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول کا خواب جو اللہ کی طرف سے وحی تھا جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا وہ حجت کیسے ہوا؟ اور یہ اللہ کے رسول نے سارا عمل اپنے خواب کی بنیاد کے اوپر کیوں کیا؟ کیونکہ مکہ فتح کرنے کا حکم پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر مکہ فتح کرنے اور وہاں جانے کا حکم ہی نہیں ہے سوائے خواب کے، اشارے کے. اور یہاں بھی یاد رکھیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اس وقت فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کا خواب پورا ہو چکا ہے جو اللہ نے آپ کو دکھایا تھا. یہ تھا چوتھی چیز جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ اشارے آپ کو قرآن میں سے ہی ملتے ہیں جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اور جو صحابہ پر اور اللہ کے رسول پر حجت ہوتے تھے اللہ کی طرف سے حکم کے طور پر. اسی کو ہم سنت حدیث کی شکل میں کہتے ہیں. حدیث اور سنت کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے حدیث کی مختلف کیٹیگریز پارٹ 1 کے اندر بیان کر چکا ہوں. تو کوئی بھی خلط مبحث یہاں نہ کرے کہ بھئی حدیث سے مراد میں صحابہ کا قول بھی لے رہا ہوں یا کسی تابعی کا قول بھی لے رہا ہوں. نہیں، حدیث سے مراد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، آپ کا حکم، اور آپ کا کسی عمل کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، وہ دین اسلام کے اندر حجت تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 5ویں آیت جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی، قرآن کے علاوہ بھی حجت کے لیے کچھ اشارے دیے گئے تھے، احکامات دیے گئے تھے. ان پر نہ صرف عمل کیا گیا بلکہ آج تک امت ان پر عمل کر رہی ہے. 5ویں چیز وہ کیا ہے؟ قبلہ. آپ کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں ابتدائی دور میں مسلمان جو عبادت کیا کرتے تھے ان کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا، یروشلم کی سائڈ، ٹھیک ہے، فلسطین کی سائڈ. یہ وہ دشا تھی جس طرح مسلمان ابتدائی زمانے میں منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اپنا قبلہ تصور کیا کرتے تھے. وہاں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو قبلے رستے میں ہی قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہو جاتی ہیں اور قبلہ تبدیل ہو کر بیت المقدس سے مکہ ہو جاتا ہے. اسی لیے رستے میں ایک مسجد بھی آپ کو ملتی ہے، جو لوگ مدینہ سے واقفیت رکھتے ہیں یا وہاں گئے ہیں، اس کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں صحابہ نماز کی حالت میں تھے اور جب ان پر پیچھے سے ایک صحابی نے آ کر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ قبلے کا حکم آ چکا ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، ان لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس سے منہ پھیر کر مکہ کی طرف منہ کیا. اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے حکم کو اسی طریقے سے حجت مانتے تھے جس طریقے سے قرآن کی آیت کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پورے قرآن کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن کے اندر حکم نہیں ہے. تو صحابہ بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ کون سے قرآن کی آیت کے حکم کے مطابق پڑھ رہے تھے؟ سوال تو یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے باہر بھی صحابہ حجت تسلیم کرتے تھے اللہ کے رسول پر آنے والے اس حکم کو. یہ آپ کے سامنے آیت ہے، توجہ کیجیے. سورہ بقرہ کی آیت 143 ہے، پورا دیکھیں. بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے لوگوں میں سے کہ جناب یہ کیا ہے، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں.
تو اللہ کے رسول ان سے کہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی دشا دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم میں بیلنسڈ امت بنایا گیا تھا، ماڈریٹر بنایا گیا تھا، اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو، یعنی ایک پیٹرن تھا، کیونکہ آپ کے بعد رسول تو آنا نہیں تھا، تو رسول ہم پر حجت اور ہم لوگوں پر حجت، ٹھیک ہے، مگر یہ دعوت کے ساتھ۔ آگے آیت پڑھنے والی ہے، توجہ کیجیے گا ذرا، منکرین حدیث سے گزارش ہے، توجہ۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنایا تھا پہلے والے قبلے کو مگر اس چیز کے لیے، تیرے لیے قبلہ یہ بنایا تھا پہلے والا، لنعلم من يتبع الرسول، تاکہ صحابہ کرام میں سے، مومنین میں سے پہچان ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یتبع الرسول یعنی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم تھا، عبادت کرنے کا جو حکم تھا، وہ اللہ کے رسول کی اتباع تھی، قرآن میں تو حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کے علاوہ بھی احکامات دیے گئے جن کی اتباع کرنا واجب تھا اور جن سے پیٹ پھیرنے والا گناہگار ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ لوگ مسجد اقصی سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیں، مگر اللہ نے ہدایت دی لوگوں کو۔ آگے پتہ کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ خیر، سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے قبلے کا انتخاب اللہ نے کیا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع تھی، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، مگر وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سوال۔ تو ہم منکر حدیث سے یہ 5 آیتوں کے ذریعے سوال پوچھنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں کہ وہ بتائیں کہ قرآن سے ان جو خفی اشاروں کا آپ کو پتہ ملتا ہے، جو یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے عمل کے اعتبار سے حجت مانے جاتے تھے، اپنے قول کے اعتبار سے قرآن سے باہر بھی، یہ کیسے ممکن ہے اگر صرف قرآن حجت ہے؟